بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 126 ہے اور اس سبق میں کتاب الرضاع شروع ہو رہی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم رضاعت کا لغوی اصطلاحی معنی اور رضاعت کے ثبوت کے لیے دودھ کی مقدار کتنی ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الرضاع بیان الحرمت بسبب الرضاع وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الحکم عن القاسم عن شریح عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلیلہ وکثیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الحکم عن عراق بن مالک عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء افلح بن ابی القعیس لیستأذن على عائشة فاحتجبت منه فقال تحتجبین منی وانا عمک فقالت فکیف ذلك قال ارضعتک امرأة اخی بلبن اخی قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربت یداک اما تعلمین انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ افلاح بن ابی قبیس آئے، میں نے ان سے پردہ کیا، فقال تحتجبین منی وانا عمک، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پردہ کر رہی ہو حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیسے؟ قال، تو انہوں نے کہا کہ میری بابی نے تمہیں دودھ پلایا ہے جو میرے بھائی کی وجہ سے اس کی چھاتیوں میں آیا ہے۔ قالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یدا کی، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر رضاعت کا بیان ہے اس حدیث کے اندر۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ رضاعت کی مقدار تھوڑی ہو، یعنی دودھ کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ، حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ جس طرح نسب والے رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے، اسی طرح سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو رضاعت کا لغوی معنی ہے ماں کا دودھ پینا، اور اصطلاحی معنی ہے مخصوص مدت میں کسی عورت کا دودھ پینا، اس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے تو نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں نسب کی وجہ سے، تو اگر کسی لڑکے نے کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس کی بہن بن جائے گی، تو یعنی اس پر یہ حرام ہو جائے گی جس طرح بہن جو ہے وہ بھائی پر حرام ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں۔ اب رضاعت کے ثبوت کے لیے دودھ کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کیا تھوڑے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی یا زیادہ سے؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور جمہور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ دودھ کی مقدار چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 5 دفعہ رضاعت سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی 5 دفعہ اس نے دودھ پیا، 5 دفعہ بچے نے منہ لگایا اس کی چھاتی کو، عورت کی چھاتی کو، اور اس نے دودھ پیا تو اس سے جو ہے وہ حرمت ثابت ہوگی، اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ویسے تو جمہور کے ساتھ ہیں، لیکن ایک روایت میں وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ 5 رضاعت سے کم میں حرمت ان کے نزدیک بھی ایک روایت یہی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ 5 رضاعت کا جو ذکر ہے یہ بھی
جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن بعض روایات میں 3 مرتبہ کا پینا بھی ثابت ہے، یعنی اگر بچہ 3 مرتبہ کسی عورت کے چھاتی کو منہ لگا لے، دودھ پی لے، تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تو یہاں اس آیت کے اندر دودھ کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے، رضاعت کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے کہ کتنی مرتبہ پینے سے ثابت ہوگا، حرمت ثابت ہوگی، بلکہ مطلقاً جو ہے وہ رضاعت کا بیان ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی مقدار بیان نہیں ہوئی۔ اس سے جمہور استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دودھ کی کوئی مقدار ضروری نہیں ہے، چاہے وہ 1 دفعہ پیے، چاہے 2 دفعہ پیے، چاہے 3 دفعہ پیے، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ دوسری دلیل جمہور کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جو ہے وہ حرمت جو ہے وہ اگر 1 دفعہ بھی اس نے پی لیا، 1 مرتبہ بھی چوس دیا عورت کے جو ہے وہ چھاتی کو 2 سال کے اندر، 2 سال کے عرصے کے دوران، تو اس کی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے دوران 1 مرتبہ بھی چوسنا جو ہے وہ حرمت کو ثابت کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کے 5 رضاعت سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس پر دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرآن نازل ہوا جس میں 10 رضاعت کا ذکر تھا، اور پھر ان میں سے 5 منسوخ ہو گئیں اور 5 جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ باقی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، والامر علی ذالک، اور وہ اسی طرح معاملہ جو ہے وہ برقرار رہا، یعنی پہلے 10 رضاعت کا ذکر تھا، 5 کو پھر منسوخ کیا گیا، 5 رضاعت باقی تھیں، یعنی 5 مرتبہ اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے کسی عورت کا تو اس سے جو ہے وہ حرمت ثابت ہوگی۔ تو یہ 10 دفعہ کا ذکر تھا پہلے، اور پھر جو ہے وہ 5 کو منسوخ کیا گیا اور 5 جو ہے وہ باقی رہیں، 5 رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معاملہ اسی طرح رہا، تو لہٰذا 5 دفعہ اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کی حرمت ثابت ہوگی، حرمت رضاعت اس کے لیے ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی اگر 5 سے کم مرتبہ میں اس نے پیا ہے۔ تو جمہور کی طرف سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جو ابھی جو ہے وہ متن میں گزری ہے۔ حدیث باب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حرمت سے رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، قلیل ہو و کثیر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اس کا دودھ کم پیے یا زیادہ پیے، 1 دفعہ پیے یا 10 دفعہ پیے، 1 دفعہ پیے یا 5 دفعہ پیے، تو اس میں جو ہے وہ دودھ کی کسی مقدار کا بیان نہیں ہے۔ اس روایت سے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے، یہ منسوخ ہے۔ دراصل ماضی کے اندر جو ہے وہ یہ رواج ہوتا تھا کہ جو شہر کے بچے ہوتے تھے ان کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ دودھ پینے کے لیے جو ہے ان کو وہاں کی عورتیں آ کر لے جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی تھی، تو اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ وہ وہاں کی جو خالص زبان ہے وہ سیکھ جائیں اور ان کی زبان جو ہے وہ فصیح ہو جائے، فصاحت آ جائے، کیونکہ گاؤں دیہات میں دوسری زبانوں کا اختلاط نہیں ہوتا، تو لہٰذا خالص زبان جو ہے وہ دیہات کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں اس کا رواج جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بعض جو ہے وہ خاندانوں میں اب اس طرح کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت کہیں جا رہی ہے تو وہ اپنا شیرخوار بچہ کسی پڑوسن کے ہاں چھوڑ جاتی ہے، تو جب وہ بچہ رونے لگتا ہے تو وہ پڑوسن جو ہے وہ اس کے منہ میں اپنی چھاتی ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کو رضاعت سمجھا نہیں جاتا، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی وجہ سے رشتوں میں کوئی احترام نہیں ہوتا، کوئی احتیاط نہیں ہوتی، لہٰذا اس طرح بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ جمہور کے نزدیک تو اگر 1 مرتبہ بھی بچہ جو ہے وہ چھاتی کو منہ لگا لیتا ہے 2 سال کے دوران تو اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تمام رشتے محرمات کے دائرے میں پھر آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جس طرح نسبی اعتبار سے جو ہے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں، اس طرح رضائی اعتبار سے بھی، مثلا چچا اور بھتیجی کا جو رشتہ ہے یہ نسبی اعتبار سے بھی حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے،
تو لہٰذا رضائی چچا اور بتیجی جو ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکیں گے، ان کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح حرام ہوگا۔ جس طرح حقیقی بہن بھائی جو ہے وہ نسبی اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اسی طرح رضائی بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہوں گے۔ لہٰذا دودھ پینے کے وجہ سے جو احکامات ہیں جو نسبی اعتبار سے ہیں وہ احکامات اس کے اوپر بھی لاگو ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے جو آج کل ہو رہا ہے وہ قدیم زمانے والا روایت تو رہا نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو پڑوس میں چھوڑ جاتی ہیں عورتیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں، لیکن پھر وہ رشتوں کا احترام نہیں ہوتا، وہ احتیاط نہیں ہوتی، اس طرح کی اس کو رضاعت سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہی والے احکامات لاگو ہوتے ہیں جو ایک جو ہے وہ رضاعت والے احکام ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے رضاعت کے لغوی اصطلاحی معنی اور رضاعت کے ثبوت کے لیے دودھ کی جو مقدار ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، رضاعت کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نمبر 2، جمہور کے ہاں دودھ کی کتنی مقدار سے حرمت ثابت ہوتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔